اور دوسری حقیقت یہ پیش نظر رکھیں کہ اگر حضرت مسیح نے جسمانی طور پر ہی چڑھنا تھا اور جسمانی طور پر ہی اترنا تھا، تو روشنی کی رفتار پر اگر وہ چلتے تو 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل ان کو سفر کرنا چاہیے۔ اگر روشنی کی رفتار سے وہ سفر کرتے اور 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل کی رفتار سے اڑ رہے ہوتے تو ان کو گئے ہوئے ابھی صرف 2000 سال کا عرصہ گزرا ہے، اور کائنات کا جو وسط ہے اس تک پہنچنے کے لیے 10 بلین سال چاہیے اس رفتار پر۔ تو مولوی کے بیان کے مطابق اگر مسیح نے جسم سے سفر شروع کیا تھا تو یہیں کہیں ارد گرد ہوں گے۔ ابھی ان کو کائنات کے وسط تک پہنچنے کے لیے تقریباً 10 بلین سال چاہیے۔ کب وہ پہنچیں اور پھر واپسی بھی شروع کریں تو ہاتھ لگاتے ہی واپس آنا ہوگا، اور واپسی شروع کریں تو 10 بلین سال اور۔ تو اب تک کائنات کی جتنی عمر گزری ہے آفریدش کے آغاز سے یا مادے کے آغاز سے، اتنی ہی کم سے کم عمر اور درکار ہوگی۔ تو اس سارے عرصے میں اسلام کو بلائیں چمٹی رہیں گی، 10 ملین سال اور بلکہ 20 ملین سال آنا اور جانا ملا کے ہم انتظار میں بیٹھے رہیں گے۔ ایسی لغو بات ہے کہ ناممکن ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ حکیم سمجھتا ہے جو خدا نے سمجھا، آپ کی طرف ایسی لغو بات منسوب کریں، یہ گستاخی ہے۔ اس لیے میں آپ کو عقل سلیم کی دعوت دیتا ہوں جو خدا ہی کی پیدا کردہ ہے۔ ان باتوں پہ غور کریں تو آپ کا دل اس کے سوا نتیجہ نہیں نکال سکتا کہ در حقیقت میں مہدی اور مسیح ایک ہی وجود کے 2 نام ہیں۔ جو اللہ سے فیض یافتہ ہوگا، کیونکہ مہدی کا مطلب ہے جو ہدایت یافتہ ہو، تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مہدی خدا سے ہدایت پاتا ہے، اور وہی مہدی ہے جو مسیح کے طور پر اس دنیا میں ظاہر ہوگا۔ اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ جنہوں نے بھی سوال فرمایا ہے وہ اس پہلو سے مزید غور کر لیں، کیونکہ وقت گزر رہا ہے تیزی سے، اور یہ سوال اتنا وسیع جواب چاہتا ہے کہ جن باتوں کا میں نے اشارہ کیا ہے ان کو تفصیل سے بیان کروں تو کئی گھنٹے لگ جائیں گے۔ ایک بات صرف میں بتا دوں کہ اگر لفظی پیشگوئی کو سچا ماننا ہے لفظاً، تو پھر مسیح کے نزول سے پہلے جو لفظاً اپنے جسم سمیت اترے گا کچھ اور چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ مثلاً ان سوروں کو مارنا ہے اس نے جو دنیا میں پھیلے ہوں گے، اور ان صلیبوں کو توڑنا ہے جو دنیا کا مذہب ہوں گی، اور اس گدھے پر سواری کرنی ہے جو دجال کا گدھا ہوگا، اور دجال کو اپنی تلوار سے قتل کرنا ہے۔ تو اگر یہ ساری باتیں لفظی ہیں تو اور باتیں چھوڑ دیجئے، اس گدھے کا ذکر احادیث میں پڑھ لیں جو دجال کے گدھے کے نام سے مشہور ہے۔ وہ زمین پر بہت تیز رفتاری سے چلتا ہے، وہ سمندر میں بڑے بڑے عظیم الفلک بوس جہازوں کی صورت میں سفر کرتا ہے اور ڈوبتا نہیں۔ اس پر ایسے ایڈ کے سامان، رزق کے سامان ہوتے ہیں جو اس کا مالک یعنی دجال غریب قوموں پر اپنی بادشاہی کی خاطر ان کی طرف وہ روانہ کرتا ہے۔ یہ تمام احادیث کی میں تفصیل کے ساتھ باتیں درج ہیں۔ تو ایسا گدھا جب تک پیدا نہ ہو جو حدیث کے الفاظ میں اس تیزی سے دنیا میں سفر کرتا ہو، جس کے پیٹ میں سواریاں بیٹھیں، جو سمندر میں عظیم الشان جہازوں کی صورت اختیار کر لے، جو ہوا میں اڑے اور بادلوں سے اوپر تیز رفتاری سے
ایک ہی جست میں مشرق اور مغرب کے فاصلے طے کر لے، یہ سارے مختلف احادیث کے الفاظ ہیں۔ ان سب کی قدر مشترک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ گدھا جس کی یہ صفات ہیں آگ کھائے گا۔ حالانکہ اس زمانے کا کوئی گدھا آگ نہیں کھایا کرتا تھا، اور فرماتے ہیں کہ یہی آگ کھانے والا گدھا ہے جس کے اندر سواریاں بیٹھیں گی، آگ سے جھلسیں گی کیوں نہیں؟ اگر آگ کھائے گا تو جھلس جانا چاہیے تھا نا۔ صاف ظاہر ہے کہ آگ کا کمپارٹمنٹ الگ ہے، واقعتاً آگ جل بھی رہی ہو تو ان سواریوں کو اس آگ کی کوئی آنچ نہیں پہنچے گی۔ بین ہی یہ تفصیل تمام سواریوں پر پوری اترتی ہے۔ انجن کی جو آگ ہے وہ مسافروں کو کچھ نہیں کہتی۔ ہوائی جہاز کا جو فیول ہے اس قدر خوفناک بھڑک رہا ہوتا ہے کہ انن فن ہر زندہ چیز کو بھسم کر دے، لیکن اندر بیٹھے ہوئے مسافروں کے لیے ٹھنڈ ہے، ان کے لیے ایئر کنڈیشننگ ہے، ان کو کوئی تکلیف نہیں۔ یہی حال سمندری جہازوں کا ہے۔ جس خانے میں ان کی آگیں جلتی ہیں میں نے اتر کے دیکھا ہوا ہے، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کتنا خوفناک ماحول ہوتا ہے وہ انجن روم کا، لیکن وہ بیچارے جنہوں نے کام کرنا ہے ان کو عادت پڑ چکی ہوتی ہے، وہ اسی میں کام کرتے ہیں، لیکن مسافروں تک وہ آگ نہیں پہنچتی۔ بین ہی یہی تصویر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھینچی ہوئی ہے۔ بس ان علماء کا کیا حال ہے کہ دنیا کے سب سے عظیم پیشگوئیاں کرنے والے رسول کی باتوں کو بچوں کی کہانیوں میں بدل دیتے ہیں، ایسی کہانیاں جو پوری ہو ہی نہیں سکتی، اور اگر واقعتاً پوری ہو سکتی ہیں تو پھر اس گدھے کو پہلے اتاریں۔ جب تک یہ گدھا نہیں نکلے گا مسیح آ ہی نہیں سکتا، چاہے 2 قدم پہ بیٹھا ہو۔ اس گدھے کا پہلے ظاہر ہونا ضروری ہے، تو علماء اپنے متبعین کو گدھا بنا رہے ہیں، اس قسم کی کہانیوں کو لفظی صورت میں پیش کر کے واقعتاً ان کو گدھا بنا رہے ہیں۔ نہ ایسا گدھا پیدا ہو، نہ علماء سے ہمارا چھٹکارا مل ہو، امت اسی طرح اسی مصیبت میں مبتلا رہے گی۔ ٹھیک ہے؟